اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ماہ رمضان میں روزے کی ابتدا سحری سے ہوتی ہے، اور ایک محاورہ مشہور ہے، پروورب، کہ بسم اللہ ہی غلط، یعنی اگر شروع ہی میں کوئی کام غلط ہو جائے تو پھر آئندہ بھی غلطیوں کا امکان ہوتا ہے. یا یوں کہہ لیا جائے، جب عمارت کی بنیاد غلط ہو تو پوری عمارت ٹیڑھی ہوتی ہے. If the foundation is a bit tilted, the whole building will be tilted and there is a chance of demolishing of building. تو ماہ رمضان میں جب ابتدا کرے ماہ رمضان کی، دیٹ از سحری، اگر وہ اس طرح ہو کہ جیسی ہونی چاہیے عقلی طور پہ، شرعی طور پہ، تو پھر آپ دیکھیے گا انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ آپ کا روزہ بلکہ the whole of your رمضان will be very smooth. تو سب سے پہلے تو سحری کے امپورٹنس کے لیے یعنی یوں کہہ لیجئے کہ صبح جاگنا ماہ رمضان میں کتنا زیادہ ضروری ہے. صبح کا مطلب 8 بجے نہیں، 7 بجے نہیں، فجر سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے، کہ جس میں آپ نماز شب بھی پڑھ سکیں، سکون کے ساتھ سحری بھی کر سکیں، نماز فجر بھی پڑھ سکیں، اور دیگر دعا زیارات بھی کر سکیں. تو 1 گھنٹہ پہلے تقریباً اگر آپ بہت ہی آئیڈیل سحری کرنا چاہتے ہیں یا استفادہ کرنا چاہتے ہیں to get the benefit from the early hours of morning، تو اگر آپ جلدی اٹھ جائیں گے تو نہ صرف سحری بلکہ اور چیزیں بھی اڈاپٹ کر لیں گے. 5 چیزیں ہیں، 5 benefits you will get if you wake up earlier. اور ارلی اٹھنا تو ویسے بھی اچھی بات ہے، ضروری ہے صحت کے لیے بھی اور دینی حوالے سے بھی، لیکن رمضان میں تو بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ if you miss your سحری you will miss the whole energy of the day. سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز جو آپ کو کرنی ہے وہ ہے سحری. سحری کے لیے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور لوگوں کے درمیان روزے کا فرق سحری ہے. یعنی یہود و نصارہ سحری نہیں کرتے بلکہ ہم سحری کرتے. بلکہ دیکھا جائے تو سحری تو ایک ایکسٹرا نعمت ہے جو مسلمانوں کو دی گئی، کیونکہ خود رسول کے زمانے میں ان ارلی ڈیز جب روزہ فرض ہوا تھا تو اصول یہ تھا کہ اگر آپ رات کو سو گئے تو پھر آپ کو نہیں کھانا کچھ، چاہے آپ کی آنکھ 3 بجے کھلے، 4 بجے کھلے، 5 بجے کھلے، پھر آپ کو نہیں کھانا. چاہے فجر سے پہلے کھلے، حالانکہ فجر سے پہلے آپ کھا سکتے، لیکن آپ کو نہیں کھانا کچھ، پہلے رول تھا. تو ایک صحابی تھے جو بیچارے گھر گئے، روزے کا وقت ختم ہو گیا تھا، افطار کا وقت تھا، لیکن کسی طرح وہ سو گئے، بہت تھکے ہوئے تھے تو افطاری نہیں کر سکے. جب اٹھے تو نماز فجر سے پہلے کا ٹائم تھا، لیکن ممنوع تھا، not allowed to do سحری before فجر even if you sleep once، چاہے آدھے گھنٹے کے لیے سوئیں، 4 گھنٹے کے لیے سوئیں، 6 گھنٹے کے لیے سوئیں. تو ان کی افطاری بھی گئی، سحری بھی گئی. سحری تو تھی نہیں، خیر ہمارے حساب سے سحری بھی گئی. اور دوسرے دن جو انہوں نے روزہ گزارا ہے بس وہ جانتے ہیں تھے یا اللہ. تو رسول کے پاس گئے تو پھر اللہ نے یہ حکم نازل کیا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تم اگر سو بھی جاؤ تو اٹھ کے کھا سکتے ہو، بشرط یہ کہ نماز فجر سے پہلے اٹھ جاؤ. تو یہ ایک اللہ کی طرف سے نعمت ہے، ایکسٹرا کنسیشن ہے مسلم امہ کے لیے ایز کمپیئر ٹو ادر عیسائی اور یہودیوں کے حوالے سے. تو یہ ڈفرینس ہے بٹوین مسلمز اینڈ نان مسلمز کے روزوں میں. اور ویسے بھی امریکن نیوٹریشنسٹ اور دیگر گلوبل
ڈائٹ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ آپ صبح کا کھانا، صبح کا ناشتہ بادشاہوں کی طرح کریں لائک کنگ، دوپہر کا کھانا وزیروں کی طرح لائک منسٹرز، اور رات کا کھانا فقیروں کی طرح لائک بیگرز۔ ہمارے الٹا حساب ہے، ہم رات کا کھانا بادشاہوں کی طرح کھاتے ہیں اور صبح کا کھانا فقیروں کی طرح، بلکہ بس سیریل لے لیا، بسکٹ لے لیا، ایک چائے کا کپ لے لیا۔ بعض اوقات تو لوگ چائے کا کپ لے کے گاڑی میں جا کے اس کو پیتے ہوئے جاتے ہیں آفس، لفٹ میں پی رہے ہوتے ہیں۔ اب تو سیریل اسٹک آ گئی ہیں، اسی اسٹک کو چائے میں چینی کے لیے گھلایا، استعمال کیا اور وہی اسٹک کھا لی، بس یہ ہو گیا آپ کی کیلوریز۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اٹھتے ہی اتنا لیٹ ہیں آفس جانے کے لیے، 7 بجے جانا ہے تو 6:30 بجے اٹھیں گے، 8 بجے جانا ہے تو 7:30، تو ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ نہ بچے جلدی اٹھتے ہیں کہ ان کو بھوک لگے، تو بچے بھی بغیر ناشتے کے، بڑے بھی بغیر ناشتے کے آفس جا رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں الگ سے مینشنڈ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ باہر تمہاری عزت ہو تو گھر سے ناشتہ کر کے نکلو، اور یہ حقیقت ہے۔ آپ بغیر ناشتے کے گھر سے نکل جائیں تو آپ کا چہرہ عجیب سا مرجھایا ہوا ہوتا ہے، ودرڈ لائک فلاور، یا چہرے پہ 12 بج رہے ہوتے ہیں، اور تھکاوٹ، یو فیل ٹائرڈ، ناٹ فیل ٹائرڈ، یو لک ٹائرڈ۔ تو سحری ویسے بھی ضروری ہے، ناشتہ ویسے بھی ضروری ہے، اور رمضان کے لیے تو بدرجہ اولا ضروری ہے۔ مطلب شرعی حوالے سے بھی ضروری ہے کہ آپ یہود و نصارہ کی طرح سملر، مشابہ ہو جائیں گے، اور جو ہے خود کیلوری وائز ہول آف دا ڈے یو ول بی ڈیفیشینٹ، کیونکہ آپ کو باہر نکلنا ہے۔ اگر افطاری نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ 1 گھنٹے بعد کھانا کھا لیے گا، 2 گھنٹے بعد ڈنر کر لیے گا، لیکن سحری کا مس ہونا بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے۔ یو ول ہیو ٹو اسپینڈ یور 16 آورز 18 اور 20 آورز وداؤٹ فوڈ۔ تو یہ ضروری ہے سحری فزیکل پوائنٹ آف ویو سے۔ یو ول بی انرجیٹک، یو ول ہیو اے فیول ان یور باڈی لائک کار، یو فل دا فیول فار دا لانگ جرنی۔ تو نمبر 1 چیز سحری اس لیے ضروری ہے کہ شرعی حوالے سے اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اٹ ہیز گاٹ انارمس امپورٹنس۔ صبح اٹھنا صرف سحری کا ایڈوانٹیج نہیں دیتا آپ کو، بلکہ نماز شب بھی پرسکون انداز سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا جلدی اٹھیں گے پرسکون انداز سے سحری ہوگی، پرسکون انداز سے نماز شب ہوگی، پرسکون انداز سے فجر ہوگی، پرسکون انداز سے دعا اذکار۔ اس رمضان کو کوشش کریں کہ نماز شب پوری پڑھیں اور پورے لوازمات کے ساتھ پڑھیں، پوری 11 رکعت پڑھیں۔ شارٹ کٹ نہیں چلے گا، کیونکہ ماہ رمضان میں اگر آپ عبادت نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ رسول کی حدیث ہے کہ لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ فقط ماہ رمضان میں عبادت کیا کریں گے۔ تو اگر آپ ماہ رمضان میں بھی عبادت نہ کریں تو آپ اس حدیث سے بھی نیچے لیول پر چلے گئے، یعنی عبادت نہ کرنے والے۔ تو ایٹ لیسٹ ماہ رمضان میں تو عبادت کر لیں، انشاءاللہ اللہ ول گیو یو مور توفیقات ٹو کنٹینیو ایز اٹ از۔ تو ماہ رمضان میں نماز شب کا اہتمام کیجئے، 11 رکعت نماز پڑھیے، اور اس طرح پڑھیے کہ جیسا کہ حق ہے، جو قنوت میں پڑھا جاتا ہے، العفو العفو 300 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، 70 مرتبہ 40 مومنین کے لیے دعا جو کی جاتی ہے، تمام تر لوازمات کے ساتھ، کیونکہ اس کے بعد خدا نہ کرے آپ کو موقع نہیں ملے گا، اللہ کرے کہ ملے، لیکن ہو سکتا ہے کہ روٹین پھر اتنی مصروف ہو جائے کہ آپ کو 11 رکعت کا موقع نہ ملے۔ نماز شب کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا ثواب قرآن میں لکھ دیا ہے، لیکن نماز شب کا نہیں۔ اتنا ثواب ہے، سورہ سجدہ آیت نمبر 17-18 میں اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم ان نفوس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی خنکیت چشم کے لیے جنت میں کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں۔ I mean to soothe your eyes، آنکھوں کی ٹھنڈک، to make your heart jubilant، to make your heart happy، to make yourself pleased۔ جنت میں کیا کچھ ہے you cannot imagine، اور نماز شب پڑھنے والوں کے لیے تو اتنا کچھ ہے cannot be described، cannot be contained within قرآن۔ قرآن اس کو ایکوموڈیٹ نہیں کر سکتا۔
اتنا زیادہ، یعنی اگر صرف نماز شبی کا ثواب لکھ دیا جائے تو پورا قرآن بھر جائے گویا، وہ بھی کم پڑے، اتنا ثواب نماز شب کو۔ تو ماہ رمضان کا جو بہترین تحفہ ہے جو عام دنوں میں ممکن نہیں، یو کین گیٹ اٹ، یو کین اویل اٹ provided if you wake up earlier. Earlier means at least an hour before Sahri. So you will have a VIP Sahri, not only a VIP Namaz Shab VIP or high degree level of Namaz Fajr. تو پہلا ایڈوانٹیج صبح اٹھ کے سحری کا کہ خود سحری آپ کر لیں گے اور سحری کے ساتھ ساتھ نماز شب، اینڈ نمبر تھرڈ نماز فجر۔ عام دنوں میں نماز فجر پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اگر پڑھی تو اول وقت پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اگر اول وقت مطلب کہا حدیث میں ہے کہ ملعون ہے وہ شخص جو نماز فجر ستاروں کے غائب ہو جانے کے بعد پڑھے۔ ملعون ہے وہ شخص جو نماز مغرب ستاروں کے آ جانے کے بعد پڑھے۔ یعنی نماز فجر جب ہوتا ہے اس کا وقت تو ستارے نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو if you delay it till the stars get away or lost, disappeared, you will be among the mal'oon. and if you deliberate، بات ہو رہی ہے سوتے رہ گئے کسی وجہ سے دیر ہو گئی وہ الگ بات، لیکن deliberately if you do it اسی طرح نماز مغرب میں ہم نے ڈیلیبریٹ ڈیلے کیا اور اسٹارز آ گئے۔ نماز مغرب عموماً اس وقت ہوتا ہے اول وقت جب اسٹارز نہیں ہوتے، یو ول بی امنگ دا کرسڈ۔ تو نماز فجر آپ کو اول وقت ملے گی، اور نماز فجر سے پہلے جو 2 رکعت نافلہ فجر ہیں ان کو ضرور پڑھیے، بہت اہمیت ہے ان کی۔ عموماً عام دنوں میں نافلہ کے لیے وقت بھی نہیں ہوتا، وقت ہوتا ہے تو دل نہیں ہوتا کیونکہ نیند میں ہوتے ہیں، نیند میں 2 رکعت نماز فجر پڑھ کے ہم چاہتے ہیں بعض اوقات تو بغیر تسبیح زیارت اور بغیر دعائے عہد کے ہم بستر پہ چلے جاتے ہیں کہ اگر زیادہ نماز پڑھ لی 2 رکعت نافلہ مثلاً، یا زیادہ دیر تک جاگ لیے دعائے عہد زیارت تسبیح کے لیے، تو پھر نیند ول ڈسپیئر، نیند ہماری وینش ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ دین ہاؤ کین وی ریزیوم، ہاؤ کین وی کنٹینیو ٹو سلیپ۔ لیکن ماہ رمضان میں کم از کم آپ کے پاس ایک ایڈوانٹیج ہے کہ یو آر اویک significant time ahead of نماز فجر۔ You can avail سحری، you can avail نماز شب، you can avail نماز فجر۔ اور پھر نماز فجر کے بعد تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ، پھر اس کے بعد دعائے عہد جو بہت اہم دعا ہے، بہت اہم مناجات ہے، بہت اہم عہد ہے جو ہم اللہ سے امام سے کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ سے درخواست کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے امام کے لشکریوں میں شامل کر، اگر میں مر جاؤں امام کے ظہور سے پہلے تو مجھے قبر سے اس حالت میں نکال کے میں کفن پہنا ہوں، تلوار ہاتھ میں ہوں۔ تو دعائے عہد کو اس دفعہ اپنا اسکیجول جو ہے اس میں شامل کیجیے اپنی روٹین میں، یعنی مکمل پروٹوکول کے ساتھ نماز فجر انجام دیجیے۔ یعنی 2 رکعت نافلہ سے شروع کیجیے، 2 رکعت نماز فجر پڑھیے، اس کے بعد تسبیح زہرا پڑھیں، اس کے بعد دعائے عہد پڑھیں، پھر زیارت پڑھیں۔ پھر آپ دیکھیے گا آپ کا سینہ، آپ کا دل خوشیوں سے، برکتوں سے، سعادتوں سے، بلیسنگز اینڈ باؤنڈریز آف اللہ سے لبالب بھر جائے گا، اور جو سکون ملے گا جو اس سے پہلے نہیں ملا۔ دیکھیں ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانے میں بھی تو لوازمات ہوتے ہیں، یعنی اگر ہم روٹی سالن کھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ دہی ہوتا ہے، اس کے ساتھ رائتا ہوتا ہے، اس کے ساتھ سلاد ہوتی ہے، چٹنی ہوتی ہے، پاپڑ ہوتے ہیں، ہوتی نہیں یہ سب چیزیں۔ ہم برگر کھا رہے ہیں، بروسٹ کھا رہے ہیں، اس کے ساتھ کیچپ ہوتا ہے، اس کے ساتھ مایونیز ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ 1000 آئلینڈز مختلف قسم کی ساسیجز ہوتی ہیں، سیلڈ ہوتی ہے، کیبج ہوتی ہے، تو اس میں بھی تو لوازمات ہوتے ہیں۔ دے آر ناٹ واجب، دے آر ناٹ نیسیسری۔ یو آر گوئنگ فار برگر، یو آر گوئنگ فار بروسٹ، اور یو آر گوئنگ فار یور دال، یور سالن، یور چاول، یور روٹی۔ دیز آر دا بیسک انگریڈینٹس، بٹ ایون دین یو نیڈ فرینچ فرائز،
بیسک انگریڈینٹ نہیں ہے بچوں کے لیے، لیکن آپ دیکھیں برگر اور برول فرینچ فرائز کے بغیر وہ اتار ہی نہیں سکتے اپنے منہ سے۔ تو جب یہ لوازمات آپ رکھتے ہیں تو یو گیو اے اسپیشل اسکارٹ، اسپیشل لک، اسپیشل پریزنٹیشن ٹو یور مینیو۔ مہمان آتا ہے، آپ صرف برگر رکھ دیں آپ تو وہ برا منائے گا، صرف روٹی سالن رکھ دیں آپ برا منائے گا، لیکن اس کے ساتھ رشین سیلڈ ہو، اس کے ساتھ جسے کہتے ہیں کہ رائتا ہو اور چٹنی ہو، دہی ہو اور دیگر چیزیں ہوں، ڈرنکس ہو، اس کے ساتھ اپیٹائزر ہوں، پہلے سوپ ہو، یہ پاپڑ ہوں، یہ سب لوازمات ہیں تو مزہ آتا ہے، لگتا ہے کہ آپ دل سے سرو کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب اللہ کے لیے آپ عبادت کرنے جاتے ہیں، 2 رکعت نماز فجر پڑھ کے بس بستر میں گھس جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ یو ڈو اٹ ہاف ہارٹیڈلی، آپ دل سے نہیں کر رہے یہ کام، لیکن تمام تر پروٹوکول کے ساتھ کریں گے، یعنی بیفور اینڈ آفٹر جو اپینڈیجز ہیں، ایکسٹرا تھنگز ہیں، تو پھر لگے گا کہ آپ واقعی دل سے کر رہے ہیں۔ سحری، نماز شب، نماز فجر، نماز فجر کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک، نماز فجر ٹل سن رائز، بہت امپورٹنٹ ہے جاگنا، اور اسلام میں مکروہ ہے اس وقت سونا۔ آپ خود دیکھ لیجئے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس کے لیے قرآن میں کہا گیا کہ یہ استغفار کا وقت ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جس میں اگر میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں فضا میں میکسیمم آکسیجن ہوتی ہے، منیمم پولیوشن ہوتی ہے، یعنی بریدنگ کے لیے اس سے بہتر انوائرمنٹ آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ جنت کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جنت میں جو وقت ہوگا وہ نماز فجر کے بعد سے طلوع آفتاب کے درمیان کا وقت ہوگا، لا شمس ولا زمہریرہ، کہ یا وہاں نہ دھوپ کی حدت ہوگی اور نہ ہی ٹھنڈک، ان دونوں کے درمیان کا موسم، دیٹ از دا ٹائم آف فجر ٹل طلوع آفتاب۔ تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، بلکہ ایک میڈیکل کی ریسرچ میں آپ کو بتا دوں جو نئی ابھی منظر عام پہ آئی ہے، دا ٹائم بٹوین نماز فجر اینڈ سن رائز دیر آر لائٹس فرام sun, if they fall upon your body it saves you from cancer۔ بلکہ آپ نے تو پریکٹیکلی اس کو سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، کیا بھی ہوگا کہ جن بچوں کو پیدائشی طور پہ جانڈس ہوتا ہے ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ان کو سن لائٹ میں رکھیں، اور وہ بھی کون سی سن لائٹ؟ ارلی آورز کی سن لائٹ۔ تو ارلی آورز کا ارلی آورز کی سن لائٹ، ویسے بھی ہمارے یہاں سورج از ون آف دا مطہرات، جس طرح پانی ایک مطہر ہے، جیسے مٹی ایک مطہر ہے، اسی طرح سورج، اس کی روشنی ایک مطہر ہے جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ پاکیزگی صرف شرعی حوالے سے نہیں ہے کہ جس نے آپ کو پاک کر دیا، بلکہ طہارت دی، ایک سکون دیا، بلکہ یہ پاکیزگی آپ کی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی ہے، جس میں آکسیجن میکسیمم ہے، پولوشن منیمم ہے، اور کینسر سے بچنے کا بھی اس میں ایک کمپوننٹ موجود ہے۔ تو یہ چوتھی چیز جو آپ کو حاصل ہوتی ہے صبح اٹھنے سے، یعنی جب آپ صبح اٹھے 1 گھنٹے پہلے فرض کر لیں تو آپ کو سحری ملی زبردست VIP قسم کی، آپ نے نماز شب پڑھی سکون کے ساتھ، تمام تر لوازمات کے ساتھ، نماز فجر پڑھی دعا اذکار کے ساتھ۔ نمبر 4، سحر خیزی کی عادت علامہ اقبال کو اتنی تھی کہ وہ انگلینڈ بھی گئے تھے تو وہاں پہ بھی وہ صبح اٹھ جایا کرتے تھے فجر کے وقت۔ تو لندن میں بھی نہ گئی آداب سحر گاہی، لندن میں بھی نہ گئے آداب سحر گاہی، تو یہ علامہ اقبال نے ایک زمانے میں شعر کہا تھا کہ وہاں پہ بھی میں صبح اٹھتا تھا۔ 5ویں چیز جو صبح اٹھ کے بینیفٹ جو حاصل ہوتا ہے وہ رزق میں برکت۔ صبح آدمی جب اٹھتا ہے اور جاب پہ جاتا ہے تو صبح اٹھ کے ساتھ ہی اس کے ساتھ جاب کی پلاننگ شروع ہو جاتی ہے، کاروبار کی پلاننگ شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ مجھے جو ہے وہ زیادہ رزق دے، برکت دے۔ تو ایک کراچی کے دکاندار سے کہا گیا کہ بھئی سنا ہے ہم نے آپ کی دکان بہت چلتی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی اسٹریٹ پر، بزنس ہب پر سب سے پہلے دکان کھولتا ہوں، تو سحر میں اٹھنا، جلدی اٹھنا رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ امریکہ میں ایک مشہور سیلز مین تھا، اس نے کتاب بھی لکھی تھی سیلز مین شپ پہ، اس کو ایک سیمینار میں بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ
اتنے سکسیزفل سیلز مین ہیں، تو بتائیں اس کی کیا وجوہات. اس نے ایک لمبی چوڑی لسٹ بتائی. پھر ایٹ دا اینڈ کہا گیا کہ آپ سنگل موسٹ امپورٹنٹ ٹپ بتائیں فار اے گڈ اینڈ سکسیزفل سیلز مین یا امپلائی کی. تو اس نے کہا کہ آئی ویک اپ 1 hour ارلیئر دین ریسٹ آف امیرکنس. تمام امریکن سے 1 گھنٹے پہلے اٹھتا ہوں میں. تو پوچھا کہ ابھی آپ کیا کرتے ہیں 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کے؟ تو اس نے کہا کہ میں جو ہوں 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کے پلان کرتا ہوں کہ میں نے دن بھر کیا کرنا ہے، کس کے پاس جانا ہے، کیا بات کرنی ہے، کن کن کاموں کا انجام دینا. یہی بات امام خمینی اپنی کتاب چہل حدیث میں لکھتے ہیں کہ صبح اٹھ کے آپ مشارطہ کریں، دن بھر مراقبہ کریں اور رات میں محاسبہ کریں. صبح مشارطہ کریں یعنی پلان کریں کہ مجھے دن کیسے گزارنا ہے، کیا کیا کام کرنا ہے، تھنگس ٹو ڈو لسٹ ایک بنائیں. اور دن بھر مراقبہ کریں یعنی واچ آؤٹ، فوکس آن یور لسٹ، اور ٹک کرتے چلے جائیں ون بائی ون کیا کیا کرنا ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وین یو کم بیک ٹیک یور فوڈ آفٹر دا ڈنر، وین یو گو ٹو دا بیڈ لیٹس واچ آؤٹ، بی اکاؤنٹیبل. تمام چیزیں نکالیں اور دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، کیا کیا، کیسے کیا، اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا. لیٹس ڈو ناٹ ریپیٹ یور مسٹیکس. تو صبح کے وقت اٹھ کے اور جلدی اٹھ کے آپ پلان آؤٹ کر سکتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ دن بھر کیسے اپنی زندگی گزارنی. چھٹی چیز جو اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی تھی یا ویسی حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کو سحر میں پوشیدہ رکھا ہے. حدیث میں ہے کہ صبح اٹھو کیونکہ علم صبح حاصل کیا جاتا ہے. تو جب آپ صبح اٹھیں گے تو منیمم پالیوشن ہوتی ہے، منیمم نوائس ہوتی ہے، اور بڑے پرسکون انداز سے آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا، صبح کا وقت تھوڑا سا لوگوں کے لیے ڈیبیٹیبل ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں صبح کا مطلب ہے 8 بجے، صبح کا مطلب ہے 9 بجے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں 6 بجے 7 بجے. اسلام میں مجتہدین کے نزدیک یہ عام ہے بحث. تو وہ فرماتے ہیں کہ صبح کا وقت، سحر کا وقت جو قرآن و حدیث میں آیا ہے وہ فجر سے 2 گھنٹے پہلے کا ہے. تو ظاہر سی بات ہے آپ فجر میں اٹھ کر تو اتنا علم نہیں حاصل کر سکتے. ہاں، فجر سے پہلے اٹھ جائیں آپ، بات تو وہی ہے، آپ لیٹ نائٹ پڑھیں، یا آپ فجر میں جلدی سو کے جلدی اٹھ کے پڑھ لیں، یا آپ لیٹ نائٹ پڑھیں. لیٹ نائٹ پڑھیں گے تو یو آر گوئنگ اگینسٹ دا نیچر. چائے کافی پینی پڑے گی، آپ کو آرٹیفیشل اسٹیمولنٹ لینے پڑیں گے اپنے مائنڈ کو بیدار رکھنے کے لیے. پھر اف یو وانٹ ٹو سلیپ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو سلیپ کوئکلی بیکاز یو ہیو ٹیکن اینٹی سلیپ انگریڈینٹس، کافی، چائے، سگریٹ جو پینے والے ہیں. پھر فجر ہوگی تو اس میں اٹھنا مشکل ہوگا. اگر آپ اٹھ گئے تو فجر ویسے نہیں پڑھیں گے جس طرح فریش رات بھر سو کے پڑھتے ہیں آپ. پھر فجر کے بعد آپ سونا چاہیں گے تو صبح کا جو وقت ہوتا ہے اس میں سونے میں بہت ٹائم لگتا ہے، روشنی پھیل چکی ہوتی ہے اور آپ نہیں، شور وغیرہ تھوڑا سا شروع ہو جاتا ہے تو آپ نہیں سو پاتے. پھر سوتے ہیں تو پھر اٹھنے کا ٹائم ہو جاتا ہے 9 بجے 7 بجے 8 بجے، اسکول آفس کا ٹائم. تو یہ ایک عجیب ریورس جا رہے ہوتے ہیں. ایک کانٹرڈکشن ہوتی ہے آپ کی طبیعت میں اور نیچر میں کہ جب سونے کا وقت ہے آپ نہیں سوئے، اپنے آپ کو جگایا، اور جب نہیں سونے کا وقت ہے آپ سو رہے ہیں فجر کے بعد، اپنے آپ کو جو ہے وہ سلا رہے ہیں. تو یہ ایک یو آر گوئنگ اگینسٹ دا نیچر. وین ایور یو آر گوئنگ اگینسٹ دا نیچر یو آر گوئنگ اگینسٹ یور باڈی، یور سول، یور مائنڈ. اور جب بھی آپ اگینسٹ جائیں گے نیچر کے، یو ول فیل ریزسٹنس ود ان یور سیلف، یو آر فائٹنگ ود دا نیچر. تو صبح اٹھیے، 1 گھنٹہ پہلے اٹھیے تاکہ تمام چیزیں VIP انداز سے کیجیے. سحری، نماز شب، نماز فجر، تلاوت، دعائے عہد، کچھ پڑھنا ہو، آفس جانا ہو، اس کی پلاننگ، ہر چیز بہت پرسکون انداز سے ہو سکتی ہے. اور رمضان کا یہ پہلا تحفہ ہے ان دا بگننگ آف دا ڈے جو اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے کہ ان فیوچر یو ہیو ٹو کنٹینیو دس گڈ ہیبٹ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سحری کے وقت اٹھنے کی، نماز شب پڑھنے کی، نماز شب کے ساتھ نماز فجر، دعائے عہد اور تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تمام امت مسلمہ کو رمضان سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما. جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو سفر میں ان کو منزل عطا فرما. جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا.
مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے میں ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد